الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی ہے اس کے بندوں میں سے جو علم رکھنے والے ہیں، عالم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ڈرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم اور اہل علم کی قدر کریں، ان کی فضیلت کو پہچانیں، اور یہ علم دین جو پڑھنے والے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت میں بیان کرتا ہوں، آج چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں پریشانی ہے، مالی اعتبار سے ہر کوئی پریشان ہے، ہر بندہ جو ہے پریشان ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، رزق کے اعتبار سے بڑی تنگی ہے۔ تو ایک روایت میں سناتا ہوں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین پڑھنے والے کی وجہ سے کس طریقے سے رزق میں برکت عطا فرماتے۔ چنانچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس پاک میں آیا کرتے تھے اور علم دین سیکھا کرتے، اور دوسرے جو صحابی بھائی تھے ان کے، وہ کیا کرتے، وہ جاتے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لکڑیاں بیچا کرتے۔ تو ایک دن وہ شخص جو بھائی جو تھے لکڑی کاٹ کے جنگل سے لاتے اور بیچتے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر اپنے چھوٹے بھائی جو تھے دوسرے ان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں صبح صبح جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کو بیچتا ہوں، اور یہ میرے جو بھائی ہے وہ آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، یہاں بیٹھے رہتے ہیں، اگر یہ بھی میرا ہاتھ بٹائے تو اس سے کیا ہوگا، میرے ہیلپ ہو جائے گی، اور جہاں پر ہم مثلا اگر 20 کلو لکڑیاں جمع کر رہے ہیں تو 40 کلو ہو جائے گی، اس طریقے سے ہماری مال میں برکت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا کہ کیا فائدہ ہے انشاءاللہ ہمارے کو اس سے ہوگا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، کہ آپ جو یہ مطلب کہہ رہے ہیں نا کہ میں صبح صبح جنگل جاتا ہوں، وہاں سے میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، پھر لکڑیاں کاٹ کر میں آ کے بازار میں بیچتا ہوں، پھر اس کے بعد میں پیسے کما کر جو ہے اپنے گزر بسر کرتا ہوں، آپ کو کیا معلوم یہ جو آپ کا بھائی یہاں میری مجلس میں آ کے دین سیکھ رہا ہے، اس دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق دے رہے۔ آپ کیا سمجھ رہے کہ جنگل میں جو لکڑیاں مل جا رہی ہے وہ ایسی نہیں، وہ آپ کا بھائی جو دین سیکھنے آ رہا ہے، اس دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنگل میں لکڑیوں کی سہولت دے رہے، پھر لکڑیاں کاٹ کر جو آپ کو گاہک آ رہے آپ سے خرید رہے، وہ اس علم دین سیکھنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جو آپ کو مال مل رہا ہے، وہ مال آپ کیا سمجھ رہے کہ میں اپنی محنت سے نہیں، یہ جو آپ کا بھائی اس میری مجلس میں آ کے یہ جو دین سیکھ رہا ہے، اس دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال دے رہے۔ تو لہذا ایک گزارش ہے آپ کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں برکتیں دے، آپ اگر بحیثیت والد ہے تو اپنے ایک اولاد کو کم سے کم دین کے لیے وقف کر دیجیے۔ پڑھانا سب کو ہے، مطلب فرض عین تو سب کو دینا ہی دینا ہے، لیکن ایک گھر کا بچہ بچی فرض کفایہ جو علم ہے دین کے لیے وقف کر دے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش
نہیں ہوئی تھی تو ان کی ماں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میرے جو رحم میں جو بھی ہے مطلب پیدا ہونے والا وہ بس آپ کے لیے وقف ہے. اگر بھائی گھر کی کفالت کر رہا ہے، دادا گھر کی کفالت میں جو بھی ہے، اپنے گھر کا ایک بچہ دین سیکھنے کے لیے وقف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک بچے کے دین سیکھنے کی وجہ سے، دین کے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے کہ بس ہمارا کام کیا ہے، ناظرہ پڑھ لیا، اب حفظ کرنا ہے، حفظ کر لیا، اب عالم بننا، عالم بن گئے، اب مفتی بننا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جو ہے لوگوں کو بتانی، دین اسلام لوگوں کو بیان کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو لوگوں کو بیان کرنا ہے، آپ علیہ السلام کے اخلاق جو ہے لوگوں کو بیان کرنا ہے، شریعت مطہرہ ہمیں بیان کرنی ہے، لوگوں کو دین پر لے کر آنا ہے. جو بے دین ہو چکے ہیں، بے نمازی ہو چکے، جو روزہ نہیں رکھ رہے، ہمیں ان کو نماز میں لے کر بس آپ کا کام کیا وقف ہے، بس آپ یہ کام ہوگا، آپ کا سونا اٹھنا بیٹھ سب کام آپ کا کیا ہے، یہی ہو. بس اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمانے والے لوگ ہوگے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، اس کی رزق میں اللہ برکت دے گا. اللہ ایسی جگہ سے فرمانے دے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. کیوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مبارک کلمات ادا ہوئے کہ لعلک ترزق بہ، کہ آپ کو جو رزق دے رہے مل رہا ہے وہ اس بھائی کی وجہ سے جو دین سیکھ رہے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں مالی اعتبار سے پریشانی ہے تو ہم بہت سارے جو نسخے اپناتے ہیں، تو ایک نسخہ یہ بھی بنا کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اتنا دے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم آزمانے کے لیے نہ کریں. نبی علیہ السلام کے اس بات کو ہر مسلمان چونکہ آپ علیہ السلام کی بات کو سچا جانتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی اس بات پر عمل کرنے کی نیت سے کر لے. مال تو ملے گا، لیکن آزمانے کے لیے نہ کرے، کیونکہ احادیث کو آزمانے کے لیے، شریعت مطہرہ کو آزمانے کے لیے عمل کرنا درست نہیں ہے. بلکہ آپ علیہ السلام کی اس فرمان کو آج ہمیں پتہ چل گیا، بس اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمارا ایک بچہ کیا ہوگا. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق ویسی بھی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.